شروع کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين۔ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون۔ وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون۔ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون۔ وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون۔ فرمایا کہ وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، کہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ مفاتح مفتاح کی جمع ہے جس کے معنی کنجی کے ہیں، اور یہ مفاتح الغیب دراصل ہے مفاتح خزائن الارض، زمین کے خزانوں کی کنجیاں۔ الفاظ دوسرے ہیں لیکن مضمون یہی سورہ شورى آیت نمبر 12 میں بھی ہے۔ سورہ شورى کھولی آیت نمبر 12۔ آیت مل گئی؟ لہو مقالید السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی کنجیوں کا مالک اللہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے کس کو کتنا ملتا ہے، کتنا ملنا چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تمنائیں اور خواہشیں ہماری اپنی خواہش کے مطابق بہت کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری خواہشیں اور تمنائیں اپنی جگہ، ہمارے لیے کیا مناسب ہے اور کیا موضوع ہے اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔
کسی کشادہ دست کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری یہ کشادہ دستی ہمارے فضل و شرف کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح کسی کی بدحالی اور اس کی تنگ دستی اگر اس کے سامنے آئے تو اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم کر دیا ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ بیجا کسی کو نوازتا ہے اور نہ کسی کو مجبوراً تنگ دست یا پریشان حال بنا دیتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ جس کو خوشحالی اور کشادگی دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ اگر یہ اپنا استعمال صحیح کرے تو یہ اس کشادگی کو برداشت کر سکتا ہے اور اس کشادگی کو اپنے لیے قارون بننے کے بجائے داؤد اور سلیمان بننے کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ اور جس کو وہ تنگی دیتا ہے وہ جانتا ہے کہ کشادگی اس کے لیے زیادہ کڑا امتحان ہوگی، اس لیے اسے کم دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کو نوازتا ہے۔ کشادگی اور فراخی بھی اسی کے حکم سے آتی ہے، تنگی اور پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے۔ اس ٹکڑے کا سیدھا مطلب یہ ہوا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کہنے کی ضرورت یہ تھی کہ پیچھے ابھی گزرا ہے کہ یہ ظالم مشرکین کہتے تھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ آ کے ہم سے کہہ کیوں نہیں دیتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں ہماری طرف سے؟ یا اگر اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے تو آپ کی زندگی میں زیادہ فراخی اور کشادگی ہونی چاہیے ہمارے مقابلے میں، کیونکہ آپ اللہ کے چہیتے اور اس کے محبوب ہیں، تو اپنے محبوب کو زیادہ نوازنا چاہیے۔ آپ کے لیے کوئی ایسا باغ ہونا چاہیے، ایسی کھیتیاں ہونی چاہیے جن سے آپ کو رزق بغیر کسی کاوش و محنت کے ملنے لگے۔ جب ہماری ہی طرح محنت آپ کو بھی کرنی ہے تب آپ کو روزی ملے گی، تو آخر آپ کا کیا خصوص ہے، آپ کا کیا اختصاص ہے؟ اس طرح کی بہت ساری باتیں کرتے تھے، بہت سارے سوالات کرتے تھے، بہت سارے اعتراضات کرتے تھے، بہت سارے مطالبات کرتے تھے۔ یہ کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے دیا، کس کو کس حال میں رکھنا ہے اس کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارے مطالبات پورے کرنے ہیں یا نہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ تمہارے خدشات دور کرنا ضروری ہے یا غیر ضروری ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر بات جب علم تک پہنچی تو اور آگے بڑھ گئی۔ فرمایا کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے اس کو بھی جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، بر اور بحر میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ پھر فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور جو پتا بھی پیڑ سے گرتا ہے چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ آپ کہیں گے ہم بھی تو واقف ہیں، آپ ان باغوں میں یا ان پیڑوں میں گرنے والے پتوں سے واقف ہوں گے جو آپ کے پاس ہیں؟ دنیا میں ہزاروں پیڑ ہزاروں باغات ایسے ہیں جہاں تک آپ کی رسائی نہیں، آپ کو کیا معلوم؟ پھر کون پتا کب گر رہا ہے آپ کو جی پھر آپ کو تو اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پیڑ پہ جو آم لگا ہوا ہے پکا ہوا وہ کب ٹپکے گا۔ اگر جانتے ہوتے تو عین اسی وقت پہنچ کر کے اس ٹپکنے والے آم کو سیدھے اپنے ہاتھ میں لے لیتے۔ کیسے مان لیا جائے گی؟ یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا۔
پھر فرمایا ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اور زمین کی ظلمات میں جو دانہ ہوتا ہے اس سے اور اس کی کیفیات سے بھی صرف اللہ تعالیٰ آگاہ ہوتا ہے۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور جو رطب و یابس، جو گیلا اور سوکھا ہوتا ہے وہ سب اللہ کو معلوم ہے، اور معلوم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری تفصیل کے ساتھ ہر چیز لکھی ہوئی ریکارڈ میں موجود ہے۔ کب کہاں کیا ہوگا اس کا پورا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے۔ اسی ریکارڈ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے کارندے فرشتے سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ ہم لوگ جب آتے ہیں امتحان ہال میں تو امتحان ہال میں جانے سے پہلے ڈیوٹی رجسٹر دیکھتے ہیں، آج ہماری ڈیوٹی کہاں لگی ہوئی ہے۔ اس کتاب مبین میں جس کمرے میں ڈیوٹی ہوتی ہے جس دن کی، اس دن اسی کمرے میں ڈیوٹی کرنے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی ہر چیز بالکل ایسے ہی موجود ہے۔ اب عاصم صاحب کی کتاب مبین میں آج میرا گھنٹہ 11:30 بجے لکھا ہوا تھا، اسی لیے 11:30 بجے آیا۔ تو بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب یہ بر اور بحر، یا یعنی خشک و تر، یا رطب اور یابس، سوکھا گیلا، اب بر اور بحر ظاہر ہے کہ یہ احاطہ پر دلالت کرتا ہے۔ بھئی پوری دنیا میں یا تو بر ہے یا بحر ہے، اب چاہے وہ ہم کو نظر آنے والا حصہ ہو یا نظر نہ آنے والا حصہ ہو، تو یہ احاطہ ہی پر نہ دلیل ہوا بر اور بحر، مطلب پوری دنیا اللہ کے علم میں ہے۔ اسی طرح سوکھا اور گیلا، بچا کیا؟ یا تو گیلا ہوگا یا سوکھا ہوگا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کل جانتا، ہم کل نہیں جانتے۔ اور یہ ورقہ، کوئی پتہ گرنے کی بات اس لیے کہی گئی ہے کہ پتے کی اپنی ایک زندگی ہوتی ہے، وہ اپنی زندگی پوری کرنے کے بعد درخت چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ نے کتنی مقرر کی یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، باقی کسی کو نہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ اوپر جو بات آئی تھی یہ اسی کی صراحت اور وضاحت ہے، اور جو اجمال ابھی اوپر تھا اس کی یہ تفصیل بھی ہے۔ اوپر کا اجمال دیکھ لیجئے، یہ ابھی گزرا ہے اوپر، یعنی کل آپ نے پڑھا ہے آیت نمبر 57 میں، ما عندی ما تستعجلون بہ، مجھے نہیں معلوم، میرے پاس نہیں ہے اس کا علم جس کے بارے میں تم جلدی مچا رہے ہو۔ تو میں نے عرض کیا نا کہ جب بات جلدی کی آئی تو اللہ تعالیٰ کے علم کا حوالہ ہوا عندہ مفاتح الغیب لا یعلمها میں، اور بات جب علم تک آئی تو علم کی وسعت، اس کی ہماگیری کا ذکر بھی ہو گیا، ساتھ ہی ساتھ ہماری لاچاری، ہماری بے چارگی، ہماری بے بسی اور ہماری نارسائی کا بھی بیان ہو گیا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کے علم کا ذکر آئے گا اور اس کے احاطہ علم کا بیان ہوگا تو لازماً اس آئینے میں ہم اپنی تصویر دیکھیں گے، یہ تو ہو نہیں سکتا کہ نہ دیکھیں، اور جب اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھیں گے تو ہم کو اپنی قابلیت کا اندازہ اچھی طرح ہو جائے گا، ہے نا؟ اب بہت سارے حافظ ہوتے ہیں، قاری ہوتے ہیں، حفاظ کو زیادہ اچھا یاد ہوتا ہے، بہت عمدہ قسم کے قاری ہوتے ہیں، بعض کو اتنا اچھا یاد نہیں ہوتا، مگر حافظ جی تو ہم بھی ہیں۔ اب جب اعلیٰ درجے کے حافظ جی کا سے سابقہ پڑتا ہے تب اپنی قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ بات سمجھے نا؟ تو اب حذیفہ جب تک سامنے نہ آئے ہمیں اپنی قیمت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ جی، ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس زمانے کی بات تھی، مگر آج کے دور میں بھی یہ آیت ہمارے لیے
ایک بہت واضح دلیل ہے، آپ کے علم میں شاید یہ بات ہو کہ فلاسفہ کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم تو ہے، اس سے انکار نہیں، لیکن اسے صرف کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے۔ جیسے ناظم صاحب کو کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم تو ہے نہیں۔ جزئیات کا علم تو صدر صاحب کو ہوگا نا، جو کیمپس میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ اسی جیسے ناظم صاحب ہیں۔ تمام صوبوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، صوبوں کے مختلف ضلعوں میں کیا کیا ہو رہا ہے، وہاں کے اندرونی حالات سے مقامی ذمہ دار زیادہ واقف ہوتا ہے بڑے ذمہ دار کے مقابلے میں۔ اضلاع کی صورتحال سے ڈی ایم واقف ہوتا ہے، صوبوں کی صورتحال سے وزیر اعلیٰ واقف ہوتا ہے، ملک کی صورتحال اور عالمی صورتحال سے وزیر اعظم یا واقف ہوتا ہے۔ تو ہم اسی پر قیاس کرتے ہوئے یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی چونکہ سب سے بڑا حکمراں ہے، تو اس لیے اس کو علم تو ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن صرف کلیات کا علم ہے، جزئیات کا علم نہیں ہے۔ یہ ہمارے فلاسفہ کا خیال ہے۔ اس آیت نے فلاسفہ کی اس منطق کو بھی برباد کر دیا، زمیندوز کر دیا، آج کی زبان میں آپ کہیں تو دھوست کر دیا۔ کیسے؟ بر و بحر میں جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، آپ کہیں گے کہ یہ بھی تو کلیات کی بحث ہے۔ رطب و یابس کے بارے میں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، آپ کہہ دیں گے یہ بھی تو کلیات کی بحث ہے۔ لیکن ولا ورقۃ ولا حبۃ، اس میں یہ تو جزئیات کی بات ہوئی نا۔ جب ہر پتا سے اللہ تعالیٰ واقف ہے اور ہر دانہ سے واقف ہے، تو یہ پتا اور دانہ جزئیات میں آتا ہے کہ کلیات میں آتا ہے؟ تو عہد قدیم کے یہ جو عقل کے بہت بڑے بڑے ماہرین اور عقل کے گھوڑے دولانے والے تھے، ان کی بھی تردید ہو گئی، اور بعد کے فلاسفہ نے جو منطق ایجاد کی تو باقاعدہ یہ ان کا بھی جواب ہو گیا۔ اب دیکھیے، آپ غلے کے سلسلے میں، دانے کے سلسلے میں تھوڑا سا غور کیجئے۔ ہم لوگ تو ماشاءاللہ ایسی جگہ سے تعلق رکھتے ہیں جہاں دانوں کے بارے میں ہم اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ آپ دھان ڈالتے ہیں، گیہوں ڈالتے ہیں، چنا ڈالتے ہیں، مٹر ڈالتے ہیں، اور دانہ آپ خرید کے مہنگا سے مہنگا لاتے ہیں مارکیٹ سے، غانم اصلاحی کے یہاں سے، سنا ہے بہت اچھے بیج ان کے یہاں ملتے ہیں۔ لیکن ہر سال یہ سننے میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کے کھیت میں بیج اگا ہی نہیں یا بہت کم اگا۔ بھائی جو پوٹلی لے کر کے آپ گئے اس میں دانے اچھے تھے، کل اگائے، جو پوٹلی لے کر کے عبداللہ گئے اس میں دانے بہت اچھے نہیں تھے، وہ بیچارے کیا کریں، ان کو کیا معلوم، اس میں کچھ اگے کچھ نہیں اگے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس میں کتنا اگنے والا ہے کتنا اگنے والا نہیں ہے۔ اب آپ بتائیے، اللہ کے علاوہ کون جانتا؟ اس کو پتا ہے کہ اس میں سے کون اگے گا کون نہیں۔ ہمیں پتا ہوتا تو چن چن کے وہی لاتے جو اگنے والا ہے، وہ لاتے ہی نہیں جو نہیں اگتا۔ کیوں صابر؟ یہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب ظاہر ہے کہ یہ جزئیات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اس لیے لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ صرف کلیات کا عالم ہے صحیح نہیں ہے، اور جو کچھ اسے کرنا ہے اس روئے زمین پر ہی نہیں، پوری کائنات میں ابتدائے آفرینش سے لے کر کے اس دنیا کے ختم ہونے تک کل اللہ تعالیٰ کے یہاں باقاعدہ ریکارڈ میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں بھی پلاننگ، اصل میں مسلمانوں کے یہاں پلاننگ کی بڑی کمزوری ہے۔ زندہ قومیں آج بھی پلان اپنا رکھتی ہیں۔ اگر 5 سال کے لیے ان کو اقتدار ملا ہے تو 5 سال کا ان کا اپنا ایک پروگرام ہوتا ہے، اس 5 سال میں ہمیں کیا کرنا ہے، پھر اس کو وہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں سالوں میں،
پھر ایک سال میں جو کچھ کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں مہینوں میں، پھر ایک مہینے میں جو کچھ کرنا ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہفتوں میں، ایک ہفتے میں جو کچھ کرتا ہے ڈیوائیڈ کرتے ہیں دنوں میں، یوں ان کا کام آسان رہتا ہے۔ کسی دن کام اپنا کر لیا، ٹائم بچ گیا، اگلے دن کا کام بھی تھوڑا سا اسی میں ملا لیا، کل کا کام آسان ہو گیا۔ کچھ رہ گیا، چھوٹ گیا، اگلے دن لازماً اسے پورا کر لیا، کام آسان ہو گیا۔ تو یہ بہت اہم ہے، بہت بنیادی چیز ہے، یہ کتاب مبین والی چیز بہت اہم ہے۔ ہر ایک کو اپنے پاس یہ پروگرام رکھنا ہی چاہیے۔ اور دیکھیے، آپ کبھی اس سے مرعوب اور متاثر مت ہوئیے گا کہ آپ مولوی ہو جائیں گے، عالم ہو جائیں گے، اور اگر مدرسے ہی میں آپ کو پڑھانا پڑا، خدمت کرنی پڑی، تو اتنی معمولی سی تنخواہ پہ گزارا کیسے ہوگا؟ بہت موٹی رقم جہاں سے حاصل ہو وہاں جانا چاہیے۔ میں تو تمام جینیس لڑکوں سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا کا ہر کام چھوڑ کر کے تدریس کی خدمت کو اپنائیے۔ انسانوں کو بنانے والا کام معمولی کام نہیں ہوتا، اور یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ اتنی معمولی سی تنخواہ میں گزارا کیسے ہوگا۔ آپ تقسیم کیجئے نا، آپ کو اس میں کیسے گزارا کرنا تھا۔ میں اپنی فیملی لے کے اصلاح پہ آیا ہوں تو 840 پا رہا تھا، میں نے کسی سے قرضہ نہیں لیا، ہر کام کیا۔ اب آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ روز آپ مہنگا چاول کھائیں گے، سستا چاول کھائیں گے، بکرے کا گوشت کھائیں گے، مرغے کا گوشت کھائیں گے، ارہر کی دال کھائیں گے، مٹر کی دال کھائیں گے۔ اپنی طاقت کو سامنے رکھ کر کے سوچنا پڑے گا۔ یہ سب بغیر پلاننگ کے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پوری پلاننگ ہے، اور وہ بھی پلاننگ ایسی کہ ہر چیز ریٹن میٹر کے روپ میں موجود ہے، فی کتاب مبین۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے اندر بھی اپنی صفات کا پرتو دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہتے ہیں، عباد اللہ، تو عباد اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خصوصیات کو اپنے اندر سمونے کی کوشش کرنی چاہیے، وہ خصوصیات جو اللہ تعالیٰ کا اختصاص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ جی، اب یہ دیکھیے آگے جو فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، وہی ہے جو تمہیں وفات دیتا ہے رات میں، وہ جانتا ہے رات میں تم کن حالات میں رہتے ہو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ دن میں تم کرتے ہو۔ الفاظ پر نگاہ رہے، اوپر تو توفی کا نام لے لیا ہے، رات میں تم کو وفات دیتا ہے، اس سے ایک خاص میسج دینا ہے۔ میسج یہ دینا ہے کہ جو لوگ مرنے کے بعد دوبارہ جلائے جانے کے قائل نہیں ہیں، وہ روزانہ اپنی موت کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگر اس موت کے بعد زندگی دیکھ رہے ہیں تو اس موت کے بعد زندگی کے قائل کیوں نہیں ہیں؟ ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ اچھا، توفی کے بعد رات کی ایکٹیویٹیز کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی لفظ استعمال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات ایکٹیویٹیز کے لیے نہیں ہے، نقل و حرکت کے لیے نہیں ہے، کام دھام کے لیے نہیں، رات آرام کے لیے ہے۔ رات بھر کرکٹ کھیل رہے ہیں، دن بھر سو رہے ہیں، یہ کیا کام ہوا؟ رات کام کے لیے نہیں ہے، اسی لیے جب توفی کے ساتھ رات کا ذکر کیا تو ایکٹیویٹیز کا سرے سے نام نہیں لیا۔ ایک میسج دینا تھا بس، موت کے بعد زندہ ہوتے ہو، یہ تمہارے تجربے میں ہے، اس لیے اس موت کے بعد بھی زندہ ہونا ہے، اس تجربے سے فائدہ اٹھاؤ، صرف ایک میسج دینا ہے۔ لیکن جب نہار کا ذکر ہوا تو فرمایا ما جرحتم بالنہار، ما جرحتم بالنہار۔ یہ تو بڑا بھاری لفظ معلوم ہو رہا ہے، جرحتم۔ کیوں، آپ کو بھاری نہیں لگتا؟ یہ کہاں سے دیکھا ہے؟ کس لغت سے؟ منجی سے اتنا ہلکا سا معنی نکال کے لائے ہیں آپ؟
یہ تو مرادی معنی ہوا. یہ کمانا کل کمانے کے لیے جرہن تھوڑا ہے. ہاں یہ بھی ایک پہلو ہے، صرف ایک پہلو ہے. جراحتن کا معنی بتائیے نا. ہاں یہ ہے اصلی معنی، یہ ہے چیرنا پھاڑنا. اب ظاہر ہے کہ چیر پھاڑ کر کے بھی آدمی کمائی کرتا ہے، چیرنے پھاڑنے والے زیادہ کماتے ہیں. جو ایم ایس ہیں وہ زیادہ پیسے حاصل کرتے ہیں، آپریشن کے بہت پیسے ملتے ہیں. معمولی چھوٹے چھوٹے آپریشن میں 25-30 ہزار ملتا ہے. دن بھر ڈاکٹر صاحب بیٹھ کے آلہ لیے بیٹھے رہ جائیں اتنا نہیں ملتا. تو بے شک کمائی کا ذریعہ ہے، وہ معنی غلط نہیں، مگر وہ مرادی معنی ہے. اصلی معنی یہ ہے دن میں جو جراحت تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دن بلا شبہ کام کا تھا، لیکن اس کام میں تمہارا جو انداز ہے وہ جراحت کا ہے. ان کی میڑ کاٹ لو، کیا نام ہے، ان کی مڑئی گرا دو، ان کو قتل کر دو، ان کی پاوروٹی چھین لو، یہ سب کر رہے ہو. یہ سب جراحت کے کام ہیں. یہ مت سمجھنا کہ یہ سب کو جو ہم کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے پتہ ہے. راستے میں پکڑ کے کسی کی موٹر سائیکل چھین لی، دھکا دے دیا، چلا گیا، کوئی پتہ نہیں پاتا کہ موٹر سائیکل کہاں گئی ہے. وہ تو کہیں اتفاق سے پولیس والے پیچھے پڑ گئے اور موٹر سائیکل لے کے ہم نکلے تو پتہ پا گئے، لیکن موٹر سائیکل لے جا کے کہیں جمع کر دیں، بعد میں بیچ لیں، پلیٹ بدل دیں، کیا پتہ پائیں گے؟ بے شک یہ سب پتہ نہیں پاتے، مگر اللہ تعالیٰ پتہ پاتا ہے. تو یہ جراحتم سے اشارہ ہی جانب ہے کہ تمہاری طرف سے جو جراحت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس سے اچھی طرح واقف ہے. ما شغلتم ما فعلتم بھی اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، اور ما کسبتم بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا نا، مکتسبتم بھی تو اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا. لیکن لفظوں کا استعمال جب وہ کرتا ہے تو اس استعمال میں کوئی خاص حکمت ہوتی ہے. ما جرحتم فی النہار بالنہار، دن میں جو تمہاری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، جو تمہاری جراحتیں ہوتی ہیں، جو تمہاری زیادتیاں ہوتی ہیں، جو تمہارے عدوان کی کیفیت ہوتی ہے، جو تمہارے اسم کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے. واقف تو کل سے ہے، لیکن جراحتم کہہ کر کے اس وقت جو لوگ کر رہے تھے اس کی جانب اشارہ کر دیا، اور آج بھی لوگ جو کر رہے ہیں اس کی جانب اشارہ کر دیا ہے نا. ثم یبعثکم فیہ، پھر وہ تم کو اس میں اٹھاتا ہے، سلا دیتا ہے، وفات دے دیتا ہے، اور پھر وفات کے بعد اٹھاتا ہے. جس نے سلایا ہے وہ سلائے رہ جاتا تو اٹھ نہ پاتے. ہمارے یہاں مدرسے میں ماسٹر عرفان صاحب تھے، بہت باصلاحیت آدمی تھے، مکتب میں یہاں رکھے گئے تھے. وہ پروگرام یہ تھا کہ اس باصلاحیت آدمی سے فائدہ اٹھایا جائے گا، کچھ عرصے کے بعد مکتب کا صدر مدرس بنا دیا جائے گا. اس سے پہلے ان کا تجربہ ہو چکا تھا. بیچارے کچھ ہی دن تھے، جمعرات کو گھر گئے. توفاہ اللہ باللیل، اللہ تعالیٰ نے رات میں سلا دیا. فیتوفاہ حقیقیاً، سچ مچ موت آ گئی. ہوتا ہے لوگ سوئے رہ گئے، نہیں اٹھ سکے. تو یہ نیند جو ہوتی ہے وہ بالکل موت ہوتی ہے. جس طرح مرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں رہے گا، ایسے ہی نیند کی آغوش میں جانے کے بعد بھی کچھ پتہ نہیں رہتا. اپنے بارے میں بھی نہیں پتہ رہتا، کسی اور کے بارے میں پتہ نہیں رہتا. آج سو کے آئے ہیں آپ لوگ؟ ایمانداری سے بتائیے گا، رات میں جب سو گئے تھے تو کچھ پتہ تھا آپ کو؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو موت اور زندگی کا یہ ریہرسل جو روز ہوتا ہے، یہ ریہرسل اسی لیے کروایا جاتا ہے تاکہ اس موت کے بعد دوبارہ زندگی پانے کا تصور گم نہ ہونے پائے. بات سمجھیں؟ اور جراحتم بتا رہا ہے کہ جو جراحتیں تم نے یہاں کی ہے نوٹ کر لینا
کہ جب دوبارہ اٹھائے جاؤ گے نا تو ایک ایک جراحت کے سلسلے میں بارگاہ خداوندی میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ لفظوں کا استعمال اپنے اندر بڑی معنویت رکھتا ہے، اس لیے لفظوں کے استعمال تک پہنچنے کی کوشش ضرور کیجیے۔ بس ورے نا لیقضی اجل مسمی، یہ دوبارہ اٹھاتا ہے ہر رات سونے کے بعد، دوبارہ جو نیند سے بیدار کرتا ہے۔ کیوں؟ لیقضی اجل مسمی، تاکہ اجل مسمی پوری کی جائے۔ اجل مسمی سے مراد میں نے اجل کی تفصیل بتائی تھی، یاد ہے؟ میں نے اجل کی تفصیل بتائی تھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ وہ وقت جو مقرر ہے زندگی کے لیے۔ تو اجل مسمی سے مراد وہ ٹائم جو اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے مقرر ہے، وہ ہے اجل مسمی۔ تاکہ یہ رات میں سونے کے بعد اٹھاتا ہے تاکہ سو جاگو سو جاگو سو جاگو، اور تمہاری جو زندگی ہے اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے جتنے سال لکھے ہیں اپنی وہ مدت پوری کر سکو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو یہ میسج دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک دعا کی صورت میں آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ فرمایا کہ سو کے اٹھو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے موت کے بعد تم کو زندگی دے دی ہے۔ شکر زبان سے بھی ادا کرنا ضروری ہے اور عمل سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے زبان سے جزاک اللہ کہہ دیا، شکریہ کہہ دیا تو مسئلہ حل، دل میں چاہے جو کچھ ہو، یہ شکریہ نہیں ہے۔ اور اگر صرف عمل سے آپ شکریہ ادا کریں، زبان پہ نہ لائیں، تب بھی حق ادا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھی نے آپ پر کوئی احسان کیا اور آپ نے ایک بار زبان سے کلمہ تشکر ادا نہیں کیا، آپ کے تعلق سے اس کا احساس اچھا نہیں ہوگا۔ کیوں ہوگا؟ اور اگر آپ کہہ دیں شکریہ تو اس کی ساری محنت کا صلہ اس کو فوری مل جاتا ہے، شکریہ کلمہ تشکر سے۔ لیکن یہ کلمہ تشکر اپنے اندر جان پیدا کرتا ہے کب؟ جب عمل میں آتا ہے تب۔ مثلا آپ دونوں آدمی جا رہے تھے موٹر سائیکل سے، آپ ادھر سے آ رہے تھے، یہ ادھر سے جا رہے تھے، اور ماشاءاللہ آج کل جو ٹوپی لگائی جاتی ہے وہ موٹر سائیکل پہ بہت جلدی اڑ جاتی ہے، یہ جو آپ لوگ لگا رہے ہیں ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ اب کسی کی ٹوپی اڑ گئی، دوسرا آدمی وہاں کھڑا تھا، اس نے جلدی سی ٹوپی اٹھا کے آپ کو دے دی اور آپ نے کہہ دیا شکریہ، وہ خوش ہو گیا کہ آدمی اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مگر دوسرے دن وہ موٹر سائیکل سے جا رہا تھا اور آپ وہیں پیدل کھڑے تھے اور اس کی ٹوپی اڑ گئی، آپ نے دیکھا مگر دھیان نہیں دیا، آگے بڑھ گئے۔ کل کا کلمہ تشکر جو تھا اس پر پانی پھر جائے گا، وہ فوراً آپ کے بارے میں سوچے گا زبان سے کہتا ہے آدمی ٹھیک نہیں۔ تو زبان سے بھی چاہیے اور عمل سے بھی چاہیے۔ مولوی صاحب یہ دعوت کا کام جو آپ لوگ کر رہے ہیں نا، دعوت کا کام کرنا ضروری ہے نا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اصول کیا بتایا ہے معلوم ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اللہ کی طرف بلاؤ بھی، کیسے بلاؤ گے؟ کیسے بولو نا، منہ سے، زبان سے نا، زبان سے بلاؤ گے، دعوت دو گے۔ لیکن زبان کی یہ دعوت مؤثر کب ہوگی؟ جب اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہوگا تب۔ چلو مان لیا آپ نے دعوت بھی شاندار دے دی اور اس کے مطابق آپ کا عمل بھی ہے، لیکن کریڈٹ آپ کی ذات کو صرف ملا، اس مذہب کو تھوڑے ملا جس کی تعلیم کے نتیجے میں یہ قول اور عمل آپ کے پاس ہے۔ ملے گا؟ کیسے ملے گا؟ آپ نے انفرادی طور سے، بھائی آپ کے سامنے ایک آدمی آ گیا بالکل اجنبی، آپ اسے پہچانتے نہیں ہیں، اس نے دعوت بھی اچھی دی، اس کی زندگی بھی اسی کے مطابق نظر آ رہی، کیا معلوم کہ وہ کس جماعت کا ہے، کیا معلوم کہ وہ کس مذہب کا ہے، کیا معلوم کہ وہ کس گاؤں کا ہے، کیا معلوم کہ کس گھر کا ہے۔
اسے کریڈٹ مل جائے گا، مگر جس سے اس کا تعلق اس کو کریڈٹ نہیں ملے گا نا۔ دیکھیں آپ بڑی اچھی تقریر کریں اور آپ کی عملی زندگی بھی بہت اچھی ہو، لوگ آپ کی تعریف کریں گے، لیکن آپ کے اس قول اور عمل کی وجہ سے مدرسۃ الاصلاح کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ مدرسۃ الاصلاح کو کب فائدہ پہنچے گا؟ جب معلوم ہوگا کہ یہ اصلاحی ہیں تب۔ حالانکہ آپ کے فائدے میں کوئی کمی نہیں آئی، آپ کو جو فائدہ پہنچنا تھا وہ پہنچ رہا ہے، انفرادی طور سے آپ کی جو حیثیت و اہمیت بننی چاہیے وہ بن رہی ہے، لیکن آپ کے اس قول اور آپ کے اس عمل کے نتیجے میں اور ان کے درمیان ہم آہنگی کے نتیجے میں آپ کے ادارے کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے 3 کام دیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ ٹوپی لگاؤ، اننی من المسلمین ہے، ٹوپی لگاؤ، داڑھی رکھو، کرتا پاجامہ پہنو، دعوت بھی دو اللہ کی طرف، عمل بھی اس کے مطابق ہو اور کھل کے کہو اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ تب پتہ چلے گا نا کہ اسلام اتنا بلند اور بالا مذہب ہے، ورنہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہی معاملہ یہاں بھی ہے، بات سمجھے نا؟ آگے فرمایا کہ ثم الیہ مرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون۔ یہ ثم فصل کی جانب اشارہ کر رہا ہے۔ حرف عطف فا بھی آتا ہے، حرف عطف واو بھی آتا ہے، حرف عطف ثم بھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کیا فرق ہے تینوں میں؟ ترتیب اور تدریج کی جانب اشارہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں، اب بیچ میں واہ صرف جوڑنے کے لیے آتا ہے، صرف جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اس میں ترتیب ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں کہ ہاں کہ جیتو فقراتو، آیا اور میں نے پڑھا، فا نے ترتیب واضح کر دی۔ آپ نے کہہ دیا جئتو وقرأتو، تو ضروری نہیں کہ یہ ترتیب بھی ظاہر کرے، ترتیب ظاہر بھی کر سکتا ہے، نہیں بھی۔ آپ آئے لیکن پتہ نہیں آنے کے بعد پڑھا یا کہیں اور گئے لوٹ کے آئے تب پڑھا، یہ ضروری نہیں ہے۔ ثم جب آتا ہے تو یہ عام طور سے فصل ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے دونوں کے درمیان۔ جیسے موطا میں پڑھا ہے کہ نہیں؟ موطا میں آپ نے پڑھا ہے، حدیث سے میں مثال دے دوں، صلی رکعتین ثم صلی رکعتین، حضرت عائشہ کی روایت، صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم صلی رکعتین ثم یوتر بواحدتین، ثم مانے سلام، ثم مانے سلام ہو گیا یہاں، یعنی 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دیا، 2 رکعت پڑھی سلام پھیر دیا، فصل کو ظاہر کر رہا ہے ثم۔ بات سمجھے نا؟ تو یہ فا اور واو اور ثم کو ہمیشہ سامنے رکھیے گا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات کی تعویل میں ہمارے یہاں جو غلطیاں ہوئی ہوں ان میں سے ایک غلطی یہ بھی ہے کہ حروف عطف کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی۔ مثال کے طور پر اب وہ تو پڑھ چکے ہیں، اب اس کو دہرانے کی کیا ضرورت؟ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا سے مفسرین نے ایک بالکل دوسری رائے سامنے رکھ دی ہے، اور فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کا مخاطب بالکل دوسرے کو بنا دیا ہے۔ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ کا مخاطب بالکل دوسرے کو بنا دیا ہے، حالانکہ فَقُلْنَا کا فا بتا رہا تھا کہ وہ اور یہ دونوں ایک ہے، دونوں میں تدریجی ربط ہے۔ اس سلسلے میں اگر آپ کو جاننا ہے تو میرا مضمون جو اس پر ہے وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا پہ نظام القرآن کے پہلے شمارے میں اس کو پڑھ لیجئے۔ میں نے فا پر اور حروف عطف پر تفصیل سے بحث کی ہے اور اس کی تعویل بھی میں نے صحیح بتائی ہے جو میں نے سمجھا ہے۔ تو ثم الیکم الیہ مرجعکم کا مطلب پھر یعنی یہ کام ہو جائے گا، مر جاؤ گے، مرنے کے بعد بہت دن تک رہنا پڑے گا وہیں، پھر
عالم برزخ کو مانتے ہیں کہ نہیں؟ مانتے ہیں نا؟ مرنے کے بعد ایک خاص اور طویل مدت ہوتی ہے جس میں آدمی ایک دوسرے عالم میں پڑا رہتا ہے، ثم اس کے بعد، اس وقفے کے بعد اٹھتا ہے اور اللہ کی طرف جاتا ہے۔ ثم ینبئکم، اٹھنے کے بعد ابھی حساب اور کتاب ہوگا، پہلے اکٹھا ہوں گے لوگ، جمع ہوں گے، آئیں گے، نمبر لگے گا، باری لگے گی، اس کے بعد آپ کا نمبر جب آئے گا تو آپ کو اللہ تعالیٰ ینبئکم، یہ ثم بتا رہا ہے کہ گھسا گھس نہیں ہوگا، ادھر اٹھتے گئے ادھر نکلتے گئے، ایسا نہیں ہوگا۔ بما کنتم تعملون، اس سے تم کو باخبر کرے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے پوری زندگی میں، خاص طور سے زندگی کا وہ حصہ جو شعور کے عالم میں گزرا ہے اس کے سلسلے میں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ قاہر ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ قاہر کا معنی معلوم ہے؟ غلبہ، جیسے ہر غلبہ کے لیے قہر کا لفظ استعمال ہوگا۔ قہر کہتے ہیں کنٹرولنگ پاور کو، قہر مانے کنٹرولنگ پاور، کنٹرولنگ پاور سے میں نے بھائی کسی کو کنٹرول کرنے کی طاقت، اور القاہر کے معنی کنٹرولر، سب کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے اندر ہے، چاہے وہ امراء ہوں، چاہے عوام ہوں، چاہے فوجی ہوں، چاہے خواص ہوں، سب کو کنٹرول کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ۔ ذرا سا عاصم صاحب بلا دو، کہاں؟ اچھا ذرا سا 1 منٹ کے لیے دفتر کے سامنے چلے جائے، انیس بھائی وہاں ہوں گے، پوچھ لیجئے گا، کہیے گا کہ مولانا پڑھا رہے ہیں، پڑھانے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں جی۔ تو بات سمجھے نا، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اپنے سارے بندوں پر وہ حاوی ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہیں، امریکہ ہو چاہے اسرائیل، سب اس کے کنٹرول میں ہیں۔ کوئی یہ نہ سوچے کیا کر لے گا اللہ تعالیٰ ہمارے پاس طاقتوں کی کمی تو ہے نہیں، یہ سوچنا چھوڑ دیں۔ وہ لوگ جو سارے لوگوں پہ ستم ڈھاتے ہیں اور اپنا پنجہ استبداد ان پر گاڑتے ہیں، وہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہے اور وہ بھی اسی کے کنٹرول میں ہے۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تمہارے اوپر بھیجتا ہے حفظہ، حفظہ مانے حافظ کی جمع ہے، حفظہ نا مانے نگراں، وہ تمہارے اوپر نگراں بھیجتا ہے۔ مولانا عبیداللہ صاحب کو بھیجتا ہے کیا؟ نگراں کا مطلب کون ہے؟ ارے بھائی اللہ کے فرشتے حفظہ ہیں، آپ کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں 2 فرشتے، ادھر بھی اور ادھر بھی، نظر نہیں آئیں گے آپ کو، بیٹھے ہوئے مسکرا رہے ہوں گے کہ دیکھو ہمارا ذکر چل رہا ہے۔ ان کا کیا کام ہے؟ ہمارے اعمال کو نوٹ کرنا، ہماری ایک ایک چیز کو دیکھنا، یہ حفظہ ہیں، حفظہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ سارے لوگوں پر حفظہ مقرر کیے ہوئے ہیں، نگراں مقرر کیے ہوئے ہیں، تو چاہے دن کا اجالا ہو، چاہے رات کی تاریکی ہو، چاہے اجتماع ہو، چاہے تنہا کی زندگی ہو، حفظہ تو موجود ہیں۔ تو جرائم کرنے والوں یہ سوچ کر جرم مت کرنا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، نگراں صاحب تو خود موجود ہے سامنے، ان کی موجودگی میں ان کی نگاہوں کے سامنے جرم ہو رہا ہے، اور جس کی بارگاہ میں حاضری دے کر اس جرم کی سزا پانی ہے، اس کی بارگاہ تک تو مقدمہ پہنچانے والے موجود ہیں۔ تو اس لیے ہر غلط کام کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ یرسلو علیکم حفظا، حتی اذا جاء احدکم الموت،
اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا نظام اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، اتنا ٹائٹ ہے کہ پوری زندگی تو نگرانی ہوتی ہی ہے، زندگی کی ڈور جہاں سے کٹتی ہے وہاں تک یہی ہوتے ہیں، یہاں تک کہ موت دینے والے بھی اللہ تعالیٰ کے حفظہ ہی ہوتے ہیں، اس کے فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ اب بتاؤ، پیدا ہونے کے ساتھ لگ گئے اور سانس نکلنے کے بعد تک لگے ہوئے ہیں، زندگی کا کون سا سیکنڈ ہے جو اللہ کے علم میں آئے بغیر رہ جائے؟ سوچو، کوئی سیکنڈ بچتا ہے؟ کوئی سیکنڈ۔ وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور یہ بات بھی نوٹ کر لینا کہ وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ اس پر تفرید پر گفتگو آیت نمبر 38 کے تحت ہو چکی ہے، یاد ہے؟ آیت نمبر 38 دیکھ لو، کھولو جلدی سے۔ نہیں آیت نمبر 38، ما فرطنا، فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ڈیوٹی دی گئی ہے، ہمیں جو امور تفویض کیے گئے ہیں، ان میں ہم ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، بالکل کوتاہی نہیں کرتے، بالکل ٹھیک سے انجام دیتے ہیں اس کام کو۔ یہ اٹھا لیں تو کٹ تو نہیں جائے گا؟ السلام علیکم انیس بھائی، میں ذرا کلاس میں ہوں، نکل کے ابھی ملتا ہوں آپ سے۔ نہیں، میں جا رہا ہوں گھر، مجھے لکھنؤ جانا ہے۔ اچھا، خیریت؟ بہت لیٹ ہو گیا، اور سعود آ رہا وہاں سے، تو گاڑی لے کے لوگ جائیں گے وہاں سے، میں نکل گیا ہوں وہاں سے، میں پہلے فون کیا تھا۔ اچھا اچھا، پھر بات ہوگی، پھر ملاقات کر لیں گے۔ انشاءاللہ ٹھیک۔ دیکھو بھائی، ٹھیک ہے، تو دیکھ لیا نا، یہ کوتاہی نہیں کرتے۔ کوتاہی کیسے ہوتی ہے؟ اب ان کے بارے میں ہم رپورٹ ذرا سا منفی لکھ دیں گے تو پھر ہمارا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ بیچارے نہیں لکھتے، فرشتوں کے سامنے یہ مسئلہ نہیں ہے، اپنے رشتہ دار ہیں، تھوڑا سا یہاں الفاظ ایسے رکھے جائیں کہ گرفت میں نہ آئیں، فرشتے ایسا نہیں کرتے۔ سمجھا آپ نے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرنے میں یا ان کے ذمے جو کام ہیں ان کاموں میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کرتے، جیسے کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ویسے کرتے ہیں۔ یہ فرشتوں کی خصوصیت ہے، کاش یہ خصوصیات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاتی تو مسئلہ حل۔ کیا خیال ہے؟ ہم میں سے بھی بہتوں کے ذمے بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ شکایات عام ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہا ہے؟ اسی لیے نا، تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں۔ کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ کوئی ہم بہت قابل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو رپورٹ دے رہا ہے کیا؟ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر سب لوٹائے جائیں گے اللہ کی طرف جو سب کا مولائے حقیقی ہے۔ سب لوٹائے جائیں گے، چاہے وہ زبردست ہوں اور چاہے زیر دست ہوں، چاہے عوام ہوں چاہے خواص ہوں، چاہے ارباب اقتدار ہوں یا محکومین اور مامورین ہوں، سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ لوٹانے سے تو لگتا ہے آئے بھی وہیں سے، تب نہ لوٹانے کی بات ہو رہی ہے۔ ردن کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ جہاں سے آئے تھے وہیں لوٹائے جائیں گے۔ لوٹانے میں یہ شامل ہوتا ہے کہ آئے وہیں سے ہیں، تو ہم لوگ تو وہیں سے آئے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہی نے بھیجا ہے، وہی بلا لے گا۔ اور مولا حقیقی وہی ہے۔ مولا کے سلسلے میں بھی گفتگو پیچھے ہو چکی ہے۔ مولا کسے کہتے ہیں؟ کارساز کو، بگڑی بنانے والے کو۔ حقیقی بگڑی بنانے والا وہی ہے، اس کے علاوہ کسی کے بس میں نہیں کہ کوئی کام بگڑ جائے تو وہ بنا سکے۔ الا لہ الحکم،
وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ اعلیٰ حرف تنبیہ ہے نا، یہ کب آتا ہے؟ جب کسی کو کسی کام سے آگاہ کرنا ہوتا ہے۔ آگاہ کرنے کا مطلب خالی بتانا، اعلان کرنا نہیں، بلکہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، اس کا جو نتیجہ سامنے آنے والا ہے اس سے آگاہ کرنے کے لیے الا آتا ہے۔ تو الا بتا رہا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسروں کو فیصل بنا لیا ہے اور ان کے فیصلے کے مطابق ساری کارروائیاں کر رہے ہیں۔ عدالتوں نے جو فیصلہ کر دیا اس کو ہم مانیں گے، چاہے صحیح کیا چاہے غلط کیا، ان کو پیغام دیا جا رہا ہے۔ الا لہ الحکم، سنو، قیامت کے روز اصلی فیصلہ اللہ کا ہوگا، تمہارے سفارشیوں اور گزارشیوں کا اس میں کوئی کردار نہیں ہوگا۔ اب ممکن ہے لوگ یہ سوچیں ارے اللہ تعالیٰ اتنا سب کا حساب لے گا، اکیلے لے گا، کسی کی کوئی سفارش و گزارش نہیں ہوگی۔ بھئی ہم تو سمجھتے ہیں کہ کچھ فائلیں دوسرے لوگوں کے بھی حوالے کر دی جائیں گی، ان سے رابطہ کر لیں گے، آگے بڑھ جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے نہیں، ساری فائلیں ہمارے سامنے ہی کھلیں گی۔ 1 2 3 4 150 2 4 ہزار لوگ تو ہیں نہیں، آج بھی 7 ارب سے زائد انسان ہیں آج دنیا میں، نہ معلوم کتنے کھرب انسان آئے اور گئے، اور ابھی نہ معلوم کتنے کھرب انسان آئیں گے اور جائیں گے۔ اتنے سارے لوگوں کا اکیلے ایک آدمی بیٹھ کے حساب لے گا، کیسے کرے گا حساب؟ اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، وہ حساب لینے کا ماہر ہے، بہت بڑا ماہر ہے، حساب ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب تو مان لینا چاہیے، کسی زمانے میں لوگوں کو تھوڑا شبہ ہوتا تھا، کوئی بات نہیں، مگر اب مان لینا چاہیے، کیونکہ اب تو وہ آلات وجود میں آ گئے ہیں کہ ہر چیز منٹوں اور سیکنڈوں میں سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کلک کریں، عبد الرحمن صرف کلک کر دیجئے، بس سارا ڈاٹا سامنے۔ کیا دقت ہے بولے؟ احسن کلک کیجئے، سارا ڈاٹا سامنے۔ اب کیا دشواری ہے؟ صرف بٹن دبائیے، فلاں پارٹی کو کتنے ووٹ ملے پتہ چل گیا ہے نا۔ اب کیا مشکل ہے؟ اب تو سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ اور اسرع الحاسبین والا پیغام تو اسی زمانے کے لیے نہیں تھا، آج کے لیے بھی ہے اور کل کے لیے بھی ہوگا، جب دنیا اتنی ترقی کر جائے گی کہ محض چپس لگا کر کے خیالات تک کو بھی اس میں جذب کر لیا جائے گا۔ کوششیں شروع ہو گئی ہیں، تب بھی اسرع الحاسبین رہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آلات بنا کر جتنی زیادہ ترقی کر جائے، اللہ تعالیٰ کا نظام حساب اس سے زیادہ اپ ٹو ڈیٹ ہے، اسرع۔ کیا مشکل ہے؟ اپنے اوپر قیاس مت کرو۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية۔ اے نبی، یہ میں نے بتایا تھا کہ قول کہنے کے معنی میں بھی آتا ہے، خیال کرنے کے میں بھی معنی بھی آتا ہے، سوال کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور صورتحال کی تعبیر کے لیے بھی آتا ہے، بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ یہاں قل کس معنی میں؟ سوال کرنے کے معنی میں۔ پوچھو کہ تم کو بر اور بحر کی تاریکیوں سے کون نکالے گا، نجات دے گا؟ حال یہ ہوگا یا نہیں، کون نکالتا ہے، تو حال کے رکھ لو۔ تمہیں بر اور بحر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تدعونہ، حال یہ ہوتا ہے کہ تم اس کو پکارتے ہو، تضرعاً و خفیہ، آہوزاری کر کے، چیخ چلا کر کے، شور اور ہنگامہ کر کے، گزارش کر کے۔ کون نکالتا ہے؟ گڑ گڑا کر کے کون نکالتا ہے تم کو؟ تو
فرمایا کہ دیکھو تمہاری عاجزی اور خاموشی کے ساتھ چپکے سے کسی گزارش کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اور اگر ظلمات البر اور بحر میں تم گرفتار ہو گئے ہو اور تم اللہ کو پکارتے ہو تو چاہے گڑ گڑا کے پکارو یا بالکل من ہی من میں، آواز کے ساتھ یا بلا آواز کے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور تم کو نجات دیتا بھی ہے۔ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بدکار ہے یا نیکوکار، یہ بدماش ہے کہ صالح ہے، یہ نہیں دیکھتا۔ تم گزارش کرو اپنی مصیبت میں کتنے ہی زیادہ بڑے گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر واقعی دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارو گے تو وہ سنے گا ضرور۔ یہ کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب ظلمات البحر میں اور ظلمات البر میں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب چلے اللہ تعالیٰ ہی سے پوچھ لیں کہ ظلمات البر اور بحر کا کیا مطلب ہے، اپنی طرف سے بتا رہے کیا فائدہ۔ سورہ نور کھولیے، آیت نمبر 40۔ فرمایا او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ مولی صاحب، سمندر میں جو تاریکیاں ہیں جن کی جانب یہاں اشارہ کیا ہے، ظلمات البحر، مولی صاحب، ایک تو پانی کی ظلمات، پھر موجوں کی ظلمات، موجوں کے اندر کی موج کی ظلمات، اندھیری رات کی ظلمات، ظلمات البحر تو ہو گیا بہت۔ ظلمات بر کی بھی ظلمات بہت ہیں کہ نہیں؟ کہاں ہیں؟ اللہ میں سے پوچھ کے بتاؤ۔ سورہ بقرہ کھولو، سورہ بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 17 نکالو، 17 سے 19 تک دیکھو۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في آذانهم، کل چھوڑو، او كصيب من السماء فيه ظلمات دیکھ لو۔ صیب من السماء میں گھنا بادل، مولی صاحب اندھیری رات ہے، خشکی میں ہیں آپ، خشکی میں، سمندر میں نہیں۔ تو ایک تو رات کا اندھیرا اور گھنا بادل، یعنی جو ستاروں کی روشنی آتی تھی وہ بھی نہیں آ رہی ہے۔ یہ سب تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں، اور اگر کہیں اس دوران آنکھ اجالے سے دوچار ہوئی تو ایک تاریکی اور چھا جاتی ہے، نہیں ہوتا؟ یہ ظلمات البر ہے۔ تو چاہے سمندر کی تاریکیوں کا مسئلہ ہو، یعنی کوئی شخص موج کی زد میں آ جائے، تلاطم کی زد میں آ جائے، یا خشکی کا معاملہ ہو مگر اس طرح کے حالات کی زد میں آ جائے، گھنا بادل ہو، رعد ہو، برق ہو، گڑگڑاہٹ ہو، نگاہ کام نہ کر رہی ہو، یہ سب مصیبت کی گھڑیاں ہیں نا۔ فرمایا کہ ان مصیبت کی گھڑیوں میں تم جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہو، چاہے گڑ گڑا کر چاہے خاموشی کے ساتھ، اور کہتے ہو لئن انجانا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو اب
قسم خدا کی شکر کرنے والے ہو جائے گا۔ لَنَكُونَنَّ میں تاکید ہے نا، تب میں نے قسم خدا کی غلط تو نہیں کہا۔ اب بالکل ناشکری نہیں کریں گے، اب شکر گزار ہی رہیں گے۔ لوگ ایسے ہی وعدہ کرتے ہیں، مگر قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، اے نبی ان سے کہہ دو کہ تمہاری اس گزارش سے اللہ تعالیٰ تم کو اس مصیبت سے نکال لیتا ہے، ومن کل کرب، اور اسی سے نہیں ہر مصیبت سے نکالتا ہے۔ اور جب بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو تو تم اللہ تعالیٰ کو ہی پکارتے ہو، نہ وہاں دیوی یاد آتی ہے نہ دیوتا یاد آتے ہیں، رجوع صرف اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ ثم تعجب کے لیے بھی آتا ہے نا، پھر بھی تعجب ہوتا ہے، انتم مشرکون، کہ تم پھر شرک میں ڈوب جاتے ہو۔ اور بتاؤ، رو رو کر کہا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے نجات دے، قسم خدا کی اب ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور جیسے ہی کام پورا ہو گیا قسم خدا کی پھر وہی غلطی شروع ہو گئی۔ کیا بات ہوئی؟ وہ بہت مشہور قصہ سنا ہے نا کہ ایک اناڑی آدمی کھجور کے پیڑ پہ چڑھ گیا تھا، نہیں سنا ہے؟ ارے کھجور کے پیڑ پہ چڑھ گیا، چڑھنے کو تو چڑھ گیا، اور کھجور کے پیڑ پہ چڑھنا آسان ہے، اترنا مشکل ہے، اس لیے کہ اس میں اتنے سب وہ ہوتے ہیں پیر رکھ کر کے چڑھنے والے کہ آدمی پھسل نہیں سکتا، بس جوتا چپل پہنے رہے، گڑے نہ، بس۔ کھجور کا پیڑ دیکھا ہے نا؟ جیسے تیسے کھجور کے لالچ میں چڑھ گیا، جی بھر کے کھایا، جیبوں میں بھر لیا، اب آنے لگا تو اناڑی تو تھا ہی، اب وہ اترنے کے صبح کے بارے میں سوچتا تھا تو ڈر لگتا تھا کہ ابھی گر نہ جاؤں۔ اب کھجور کے پیڑ پر سرسرا کے نیچے آ نہیں سکتا، نہیں تو کل چھل کے ختم ہو جائے گا۔ اب کیا کریں، سمجھ ہی میں نہیں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ سے گڑگڑانا شروع کر دے، اے اللہ غلطی ہو گئی، ایک بار مجھے موقع دے دے تو میں تیری راہ میں اونٹ کی قربانی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی آدمی گزارش کرتا ہے تو وہ امکانات پیدا کرتا ہے، اس کے دل کو تھوڑی سی تسلی دی اور سجھاؤ دیا کہ ذرا جسم الگ کر کے ایسے ایسے اترو۔ یہ اللہ تعالیٰ بتانے نہیں آتا، سجھاؤ دیتا ہے۔ سجھاؤ دیا، کچھ دور آیا لیکن عادت تو تھی نہیں، تھک گیا، پھر رک گیا وہیں۔ اب نیچے دیکھا تو کچھ فاصلہ تو طے ہو چکا تھا، کہ اللہ تعالیٰ اونٹ کی قربانی تو بہت بھاری ہے لیکن گائے کی قربانی دے دوں گا۔ رویا دھویا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمت بدھائی، کچھ دور پھر آ گیا، پھر تھک گیا، رک گیا، نیچے دیکھا اب اور قریب آ گیا تھا، اب بکرے کی قربانی پہ آیا، پھر مرغے کی قربانی پر آیا، اور جب بہت قریب آ گیا تو دھپاک سے کود پڑا، کہا نہ اب چڑھوں گا نہ قربانی دوں گا۔ ثم انتم مشرکون، یہ پھر تم شرک کرنے لگتے ہو۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بعض بعض، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے کوئی عذاب تم پر مسلط کر دے اور نیچے سے کوئی عذاب تم پر مسلط کر دے۔ یہ اوپر اور نیچے سے کیسا عذاب؟ جا رہے تھے راستے میں اولا برسنا شروع ہو گیا، بڑا بڑا پتھر، اب سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں، اب کیا کرو گے؟ گھر پہنچنے سے پہلے پہلے پار ہوتا ہے کہ نہیں؟ بجلی گر گئی، جہازیں گر گیا، لوگ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ عذاب بھیج سکتا ہے کسی نہ کسی روپ میں، کسی نہ کسی شکل میں، زوردار بارش ہو جائے، اتنا پانی کل بہہ جائے، یہ بھی اوپر سے آنے والا عذاب ہے۔ من تحت ارجلکم، جا رہے تھے سانپ نے کاٹ لیا، اب بولو
پیر کے نیچے سانپ نے کاٹ لیا، زہریلا سانپ، پار ہو گئے۔ بچھو نے ڈنک مار دیا، ختم ہو گئے، ہے نا۔ زمین کے نیچے ہی سے تو سیلاب آپ کو اپنے گھیرے میں لیتا ہے، سیلاب بھی ہو سکتا ہے، علی ھذا القیاس، اور بھی ساری چیزیں۔ تو اگر فرمایا کہ وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر کوئی عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے بھی اور تمہارے نیچے سے بھی، اور اگر ایسا وہ کرے تو تم اپنے آپ کو اس کے عذاب، زلزلہ بھی نیچے سے آتا ہے، ہاں جی جی بالکل صحیح بات ہے۔ تو یہ سب ساری شکلیں موجود ہیں۔ او یلبسکم شیعا، لبسن کے معنی گڑبڑ کر دینا، ملا دینا، گتھم گتھا کر دینا، یہ کل معنی میں آتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ تمہیں آپس میں گتھم گتھا کر دے، عراق اور ایران کو لڑا دے آپس میں، دونوں مسلم ملک، ہاں جی، کویت اور سعودیہ کو آپس میں لڑا دے، کویت اور عراق کو لڑا دے، دونوں مسلم ملک، اور کیا نام ہے، شام میں بشار الاسد کو، شیعہ و سنی کو لڑا دے، اہل حدیث اور بریلوی اور دیوبندی کو لڑا دے۔ اللہ تعالیٰ لڑاتا نہیں، اس کو لڑانے میں مزہ نہیں آتا، لیکن اگر وہ ڈھیل دے دے، گرفت نہ کرے تو لوگ لڑ جائیں گے۔ ایک خاص بندش ہوتی ہے، جب وہ بندش ٹوٹ جاتی ہے نا تو لوگ بھڑ جاتے ہیں۔ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تب کیا کرو گے؟ مطلب تم یہ سمجھ رہے ہو کہ اب سفر نہیں کرو گے، نہ سمندری اور نہ خشکی کا سفر، تو محفوظ، نہ سفر کرو، لیکن مسلکی جنگ میں مبتلا کر دے تب گھر تک تمہارے پہنچ کے دوسرے مسلک والے کوٹ دیں گے، تب کیا کرو گے؟ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ وہ تم میں سے بعض کو بعض کی طاقت کا مزہ چکھا دے، وہ ان پر اور یہ ان پر۔ اب دیکھیں کہ عراق نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا کویت پر، کویت والے بھاگ کھڑے ہوئے۔ امریکہ نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر دیا عراق پر، عراق والے چی بول گئے۔ تو بعضکم باس بعض، ایسا اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ انظر کیف نصرف الآیات، ذرا دیکھو کہ ہم کیسے کیسے آیتوں کو مختلف پیرائے میں، مختلف اسالیب میں گھما پھرا کر بیان کریں۔ تصریف آیات اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، تصریف آیات یہی ہے کہ مختلف آیات میں ایک ہی مضمون کو مختلف اسلوبوں سے اور مختلف پیرایوں سے بیان کرنا۔ یہ مختلف اسلوبوں اور پیرایوں سے ایک ہی بات کیوں بار بار دہرائی جاتی ہے معلوم ہے؟ لعلہم یفقہون، تاکہ یہ سمجھ لیں۔ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے۔ اسے شوق نہیں ہے باتوں کو ریپیٹ کرنے کا، اسے شوق نہیں ہے اپنی گفتگو کو طول دینے کا، سمجھانے کے لیے ایسا کرتا ہے۔ لعلہم، اور لعلہ پر میں آپ اس کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں۔ لیتفقہوا نہیں، لعلہ کیا مطلب؟ مطلب امید تو بہت کم ہے کہ یہ بنجارے مانیں گے اور سنیں گے، لیکن ہم کو سمجھانا ہے، ہم سمجھا دے رہے ہیں۔ یہ لعلہ اس پہلو کو واضح کر رہا ہے۔ وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے چیپٹر کے آخر میں، کیا؟ اے نبی تم کو تمہاری قوم نے جھٹلا دیا، بھی ہی کا مرجع ہے، ہی کا مرجع تو عذاب بھی ہو سکتا ہے، یعنی اے نبی جس عذاب کا تم ذکر چھیڑ رہے ہو اور جس سے ان کو ڈرا رہے ہو، انہوں نے اس عذاب کو لے کر تمہاری تکذیب کر دی۔ اور اس پر ابھی پیچھے جو آیت گزری ما تستعجلون بہ ہے نا،
کہ جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، یعنی عذاب کی، اس عذاب کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو ہی کا مرجع ما تستعجلون بھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس ہی کا مرجع قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، اس کا بھی ذکر یہیں ہو چکا ہے اوپر۔ اسی آیت میں دیکھیے، قل انی علی بینۃ من ربی، اے نبی کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں، یعنی میرے پاس قرآن موجود ہے۔ تو اس کا مرجع دونوں ہو سکتا ہے، قرآن بھی ہو سکتا ہے اور عذاب بھی۔ وَهُوَ الْحَقُّ، اور یہ حق ہے۔ عذاب مانے تب بھی یہ عذاب قطعی، حتمی اور یقینی ہے، نہ ماننے والوں پر آنا ہی آنا ہے۔ اور اگر آپ قرآن اس کا مرجع مانیں تو یہ قرآن حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، یہ کسی کا بنایا اور گڑھا ہوا کلام نہیں ہے۔ قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اے نبی کہہ دو کہ میں تمہارے اوپر وکیل نہیں ہوں۔ وکیل مانے کیس کی ذمہ داری لے لینا، کیس کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لینے والے کو کیا کہتے ہیں؟ وکیل۔ اب وکیل کا کام ہوتا ہے کہ کیس چاہے کمزور ہو چاہے مضبوط وہ جیتائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی کہہ دو لست علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں کہ تم چاہے اچھا کرو چاہے برا کرو، تمہارا کیس میں نے لے لیا بحیثیت نبی اور رسول، تو اب مجھے ہر حال میں تم کو جتا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب قرار ہی دینا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر اہم خبر کے لیے ایک مستقر ہے۔ مستقر کا لفظ موضع استقرار کے لیے بھی آتا ہے اور وقت استقرار کے لیے بھی آتا ہے، دونوں کے لیے آتا ہے۔ یہاں کیا ہے؟ دونوں ماننے کی پریشانی ہے، دونوں مان لے تو ہاں وہ بات، لیکن دونوں بیک وقت مانے تو کیا پریشانی ہے؟ ہر اہم خبر کے لیے ایک ٹائمنگ ہے، ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے۔ چنانچہ یہ آخرت کی سزا کی جو بات کہی جا رہی ہے نا، اس کی بھی جگہ یہ دنیا نہیں، وہ ہے۔ تو وہاں کی چیز ہم یہاں کیسے لے آئیں گے؟ بار بار تم مانگ رہے ہو، مطالبہ کر رہے ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ دونوں ہو سکتا ہے یہاں۔ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، جلدی ہی جان لو گے۔ اب اگر تم ماننے کو تیار نہیں ہو تو تھوڑا ویٹ کرو، بس وہ ٹائم آیا چاہتا ہے۔ اور ساری قوموں نے دیکھا کہ جب انہوں نے اڑ دکھائی اور وہ نہیں مانے تو اللہ کا عذاب اپنے ٹائم پر آ گیا، اور وہیں آیا جہاں اس نے متعین کیا تھا، کسی اور جگہ نہیں۔ تم بھی دیکھ لو گے، مگر ان لوگوں نے دیکھا تو نہیں، اس لیے کہ ان کی اڑ ختم ہو گئی، کل مسلمان ہو گئے تو دیکھیں گے کیا؟ ہاں جو نہیں مانے انہوں نے دیکھا۔ مصیبت آئی کہاں؟ غزوہ بدر میں۔ مصیبت آئی کہاں؟ احد میں۔ مصیبت آئی کہاں؟ احزاب میں آئی۔ تو یہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیپٹر میں پیغام یہ دیا ہے کہ دیکھو نبی جن باتوں کی تم کو خبر دے رہا ہے اسے مانو، اور ہر چیز میں کیا اور کیوں نہ کرو، کیونکہ بہت ساری چیزیں نبی کے دائرے اختیار سے باہر ہیں، تو جو اس کے دائرے اختیار سے باہر ہیں وہ ان کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کہہ سکتا، وہ کوئی ٹپڑی نہیں کرے گا ان چیزوں کے بارے میں جو اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اب اللہ کے اختیار میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کام کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، ایک جگہ مقرر کر رکھی ہے۔ جب وہ وقت آئے گا تو وہ کام اس وقت پر اس جگہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو ہاں دو الگ الگ پہلو ہیں۔
دیکھو اب دیکھو بر اور بحر جب سامنے آتا ہے نا تو ذہن منتقل ہوتا ہے پانی اور سوکھی زمین کی طرف، اور جب رطب اور یابس آتا ہے تو ذہن پانی کی طرف نہیں گیلے اور نہ گیلے کی طرف جاتا ہے، جہتیں بدل جاتی ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ دونوں احاطے علم ہی کے لیے ہیں، وہ بھی ہے یہ بھی، مقصود دونوں کا ایک ہی ہے، لیکن لوگ یہ سمجھیں کہ اگر پانی میں مصیبت آئی ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، اور اگر دلدل میں مصیبت آئی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ ہی دور کرے گا، اگر فضاؤں میں یہ مصیبت آئی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، زمین پہ یہ مصیبت آئی ہے تب بھی اللہ تعالیٰ دور کرے گا، گھر کے اندر یہ مصیبت آئی ہے تب بھی اللہ دور کرے گا۔ بر اور بحر سے صرف میدان اور پانی کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے، اور رطب اور یابس سے تمام گیلی جگہوں اور تمام سوکھی جگہوں کی جانب ذہن منتقل ہو جاتا ہے، چاہے وہ میدان ہو اور چاہے آپ کا یہ کمرہ ہو۔ تو دو الگ الگ پہلوؤں کی جانب توجہ مبذول کرانا مقصود ہے۔ ہاں شیعوں میں گرا نا، شیعتن مانے شیعہ، اور شیعتن جمع شیعہ نہیں آتا، شیعہ جماعت گروہ کو کہتے ہیں۔ بس وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کہاں گئے عاصم صاحب؟ اس کو کہیے بند